मैं सूरह मोहम्मद के हवाले से बारहा वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें सूरह मोहम्मद पढ़ने के डिफरेंट तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। लेकिन आज की वीडियो में जो थेरेपी, जो तरीका, जो वजीफा मैं आपसे सूरह मोहम्मद का शेयर करने जा रही हूँ, यकीन करो इसके 110% रिजल्ट है। और ये वजीफा आपने पढ़ना नहीं है बल्कि इसको सुनना है, और किस तरीके से सुनना है, किस टाइम पे सुनना है, कितनी मरतबा सुनना है, ये सब डिटेल्स मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थोड़ी सी तबीयत नासाज है, आवाज़ के हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है पिछले दिनों से, आपने नोटिस भी किया होगा वॉइस में मेरी, तो बेयर विद दैट। और वीडियो की तरफ चलते हैं। सूरह मोहम्मद के वजीफे के हवाले से मैं बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी फजीलत से हम सब वाकिफ़ हैं। और दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल वजीफा एवर, और इसकी इतनी मेडिकल स्टोरीज में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी प्रैक्टिस की है, और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी अपनी स्टोरीज शेयर की हैं इस वजीफे के हवाले से। तो वजीफा बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको यकीन के साथ करते हो, पूरे खलूस के साथ करते हो, तो ये वाकई 7 दिन का ये वजीफा है। इस थेरेपी से नामुमकिन काम भी हुए हैं। पिछले वीडियो में मैं आपसे सूरह रहमान की थेरेपी शेयर की थी, सूरह रहमान का एक वजीफा शेयर किया था जो बहुत ही पावरफुल है किसी भी बीमारी को हील करने के लिए, किसी भी परेशानी के लिए, ठीक है, वो वजीफा शेयर किया था। देन आई थॉट कि हम सूरह रहमान के साथ साथ हम सूरह मोहम्मद को इस तरीके से सुनते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी हाजात के लिए मुझे 110% यकीन है कि ये काम करेगा। क्योंकि देखिए, वजीफा मैटर नहीं करता, आपकी जो पढ़ाई है, सूरह रहमान है, सूरह मोहम्मद है, ये इससे आपको शिफा नहीं मिलती, इससे आपको फ़ायदा नहीं होता। जो सूरह रहमान वाला है, जो सूरह मोहम्मद वाला है, जिसने ये सूरतें नाजिल की हैं, वो आपका खलूस देखता है। उसके हाथ में हमारी दुआओं की कबूलियत है, उसके हाथ में हमारी दुआओं की, हमारी बीमारियों की शिफा है। तो सब सिस्टर्स, इस चीज़ को जब पहचान जाओगे, जब इस पॉइंट की नौयत को समझने लगोगे ना, तो यकीन करो कि आपकी दुआएं कबूल होने शुरू हो जाएंगी, और आपको फिर ऐसा लगेगा कि दुआ कबूल करवाना कितना आसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से देर नहीं होती, हमारी तरफ से देर होती है। हम सही तरीके से, हम सही वे में दुआ नहीं मांग रहे होते, उसको पुकार नहीं रहे होते, जिसकी वजह से डिले आ रहा होता है। तो इन तरीकों पे हमने काम करना है, इस तरीके से दुआ करनी है। यकीन करो कि दुआएं कबूल होती हैं, मेरा ये मानना है। और अगर आपसे कोई चीज़ छीन ली गई है, अगर आपसे कोई चीज़ जो है वो ले ली गई है फॉर द टाइम बिंग, आपको ऐसा लग रहा है ये तो बहुत बड़ा मेरा लॉस हो गया है कारोबार के हवाले से, इंसान के चले जाने से, किसी भी तरीके से जो आपकी परेशानी आप अभी फेस कर रहे हो, जो जिस आजमाइश में से गुजर रहे हो, तो उस पर अगर आपको सब्र नहीं आ रहा ना, तो ये चीज़ देखो, इस चीज़ को सोचो कि वो रहमान है, वो रहीम है, वो इतना प्यार करता है हमसे। डेफिनेटली उसने जो आज चीज़ आपसे ले ली है, उससे वो आपको बेहतरीन अता करेगा और कई गुना अता करेगा। ये उसकी सुन्नत है। तो वो कभी भी आपके सेक्रीफाइस को, कभी भी आपकी कुर्बानी को ज़ाया नहीं करता, कभी भी आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। अगर आप अपना 110% करते हो दुआओं में, दुनियावी कामों में, और उसके बाद सिला सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो, उसको पुकारो मदद के लिए, अल्लाह ज़रूर आपकी मदद करते हैं इंशाल्लाह, मेरा ये मानना है। तो सब सिस्टर जो गिव अप कर चुकी हैं, मायूस हो चुकी हैं, परेशान हैं किसी भी हवाले से, ज़िंदगी के किसी भी मामलात में, यकीन करो यही वो मोमेंट है जब आपने रिवाइव करना है खुद को असेंबल करो, रिवाइव करो। आज से अपना ईमान बूस्टअप कर लो कि येस, वी हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा इन आर दुआस, इन आर प्रेयर्स, इन आर इबादत। तो उसके बाद हम अल्लाह से जो भी मांगेंगे हमें वो सब मिलेगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा आपको अपनी दुआओं पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी इबादत पे काम करने की ज़रूरत है। और जो लैक नज़र आता है ना, मुझे हमेशा से ख़ुद भी, मैं अपनी इबादत में जब मुझे ऐसा फील होता है कि कोई कमी रह रही है, वो लैक होता है हमारे फोकस का, हमारी अटेंशन का। हमारे ना ध्यान डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाता है। हम थोड़ी देर इबादत करेंगे, देन हम दुनियावी कामों के बारे में सोचने लग जाते हैं, वो किसी इंसान के बारे में सोचने लग जाते हैं, पढ़ाई करते हुए, इबादत करते हुए, नमाज पढ़ते हुए इवन। तो ये यहाँ पे हम इतनी, यही वो मेजर गलती है हमारी साइड से, जो हमारी दुआओं को कबूल नहीं होने देती। तो चलते हैं आज के खास वजीफे की तरफ, जिसको आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है, उसको समझना है, फिर उसके बाद आपने इसको एज इट इज करना है। यकीन करो विद इन 7 डेज आप खुद आके मुझे बताओगे कि येस, इट वर्क्स वेरी वेल एंड इंस्टेंटली, ठीक है। तो सबसे पहले सूरह मोहम्मद को आपने कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सुनना है, ठीक है। अब इन्हीं की आवाज़ में क्यों, बाकी लोगों की आवाज़ में भी जो है वो लोग सुनते हैं, और इनमें अल्लाह ने बहुत तासीर रखी है, लेकिन सूरह रहमान के हवाले से
میں ڈاکٹر جاوید کی ایک تھیراپی میں نے سنی اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی کہ سورہ رحمان کو جب لوگوں نے ڈاکٹر جاوید کے کہنے پہ قاری عبدالباسط کی آواز میں سنا، یقین کریں کہ کینسر جیسی 4th سٹیج کے مریضوں کو بھی شفا ملی۔ اللہ نے اتنے لوگوں کو اس تھیراپی کے تھرو جو ہے وہ شفا عطا کی ہے، مشکلات سے نجات دی ہے۔ دین ڈاکٹر صاحب ایڈڈ آن کہ آپ یہ مت سمجھ لینا کہ یہ کوئی بدعت ہے کہ انہی کی آواز سے میں آپ نے سننی ہے اور کسی کی آواز میں نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں اور قاری بھی بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، ان کی آواز سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، لیکن جو میجر ریزلٹس ہمیں نظر آئے ہیں نا قاری عبدالباسط کی قرات سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے نا، وہ ان کے کیسز بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک سچے عاشق کی آواز میں ایک تاثر ہوتا ہے، جیسے حضرت بلال حبشی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 3-4 مؤذن تھے، لیکن ہم سب کو حضرت بلال حبشی کا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جب ہم ریسرچ کرنے جائیں گے تو باقی مؤذن کا بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا، لیکن جو سچے عاشقان رسول تھے اللہ نے ان کو اتنا رتبہ دیا، اللہ نے ان کی آواز میں اتنا اثر ڈالا، ٹھیک ہے، کہ آج تک بچے کو ان کا نام پتہ ہے، ان کی ہسٹری پتہ ہے۔ یہ اللہ کی کرامات ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے ان کی آواز میں اتنا اثر دے دیا کہ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا۔ آئی تھاٹ کہ ہم سورہ محمد کو قاری عبدالباسط کی آواز میں 7 ڈیز سنتے ہیں، دین اس کے بعد اپنے ریزلٹس دیکھتے ہیں، اپنی حاجات کے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے، اور آپ نے وہ سب میں سے ایکسپیرینسز شیئر کرنے ہیں اپنی دعاؤں کے حوالے سے، جو بھی آپ کو اس کے ریزلٹس ملیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے موٹیویشن بن سکے۔ تو آج سے آپ نے یہ چیلنج لے لینا ہے، جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے آنورڈ آپ نے 7 ڈیز جو ہے سورہ محمد کو سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے، سننا ہے، اور قاری عبدالباسط کی آواز میں ہی سننا ہے، ٹھیک ہے۔ یوٹیوب پہ آپ کو ان کی ویڈیوز مل جائیں گی۔ ڈیلی آپ نے سورہ محمد کو 3 مرتبہ سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ایک ہی سیٹنگ میں سن لو یا پھر آپ اس کو ملٹیپل سیٹنگ میں بھی سن سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بہت ہی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تلاوت سنتے ہوئے بات نہیں کرنی کسی سے، بہت فوکس رکھنا ہے، اب ایسا فیل کرنا ہے کہ آپ تلاوت سنتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہیں، اللہ کے دربار میں بیٹھے، سوالی بن کر بیٹھے ہیں اپنی حاجات کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں ٹائم جو ہے وہ آپ وہ ٹائم چوز کریں جس میں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ تہجد کر لیں، فجر کر لیں، عشاء کر لیں، کیونکہ یہ ٹائم وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کو بچے تنگ نہیں کرتے یا پھر جس میں آپ کو زیادہ کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دن میں بھی اگر آپ فری ہو، کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، تب بھی آپ اس کو کر سکتے ہو ایٹ یور اون ایز، ٹھیک ہے، جس ٹائم پہ بھی آپ ایزی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو سننی ہے اور ڈیورنگ دا تلاوت آپ نے امیجن کرتے جانا ہے کہ آپ اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں پیش ہو، عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سے پہلے، وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل کو پاک کر لو، کسی کی نفرت دل میں نہ ہو، آپ سے کسی نے برا کیا ہے اس کو معاف کر دو، ٹھیک ہے۔ اللہ سے کہو کہ اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا، چاہے آپ کا بد سے بدترین دشمن ہے اس کو معاف کرو۔ اگر آپ سے کسی کا دل دکھ گیا ہے، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی کو آپ نے دکھ پہنچایا ہے، اس کی معافی اللہ سے تو نہیں مانگ سکتے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کا یہ بہترین حال یہ ہے کہ آپ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ میرے حصے میں سے کچھ نیکیاں لے کے اس بندے کے دل میں نرمی ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دے، اس بندے کا دل میرے لیے صاف کر دے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے دوسروں کو معاف کیا ایسے وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ باقی کی جو میری نیکیاں ہیں اللہ پاک ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے گناہگار امتیوں میں بانٹ دیجیے، اور جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کیجیے۔ اس طرح سے آپ جو ہے وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بھی ایڈ آن کر لیں گے اپنی دعاؤں میں، اپنے وظیفے میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں باقی ایک نیکی کا بہت اجر ہے، آپ کے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، اس نیکی سے میری دنیا بھی بنا دیں اور میری آخرت بھی بنا دیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نیکی ہے، شاید اس کا اتنا ہی لمیٹڈ اجر ہوگا، یہ پریشان نہیں ہونا آپ نے کہ شاید اگر آپ کی ساری نیکیاں بانٹ دی گئیں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یقین کرو جب آپ بانٹو گے تو اللہ آپ کو گنا کر کے عطا کرے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر کے عطا کرے گا۔ آپ بانٹنے والے بنو، جس طرح آپ خیرات کرتے ہو، جس طرح آپ صدقہ دیتے ہو تو وہ آپ کو ملٹی پلائی ہو کے ملتا ہے، تو اسی طرح جب آپ نیکیاں خیرات کرو گے اپنی تو وہ بھی آپ کو ملٹی پلائی ہو کے ملتے جائیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ یہ ہو گئے کچھ اس وظیفے کے پروٹوکولز جو آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے دھیان میں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے تلاوت سننا سٹارٹ کرنی ہے اور بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ سننی ہے۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ نماز ادا کر کے بیٹھے ہو، اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کے ہی تلاوت سنو اور اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہو جاؤ اپنی حاجت قبول کروانے کے لیے، دعا قبول کروانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آنکھیں بند کر کے تلاوت کو سنو، اور اس کے بعد آپ نے جب تلاوت کمپلیٹ ہو جائے
دین آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ 3 مرتبہ اللہ کو اس طرح سے پکارنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ آنکھیں بند کر کے ہی آپ نے ٹھیک ہے اللہ کو اس طرح سے پکارنا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یا ارحم الراحمین کا مطلب ہے کہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. ٹھیک ہے، جب اللہ کو آپ اس طرح سے جلالی طریقے سے پکاریں گے، اللہ کو اتنے پر امید طریقے سے پکاریں گے، تو کس طرح آپ کی دعائیں رد ہو سکتی ہیں. تو اس طرح پکارنے کے بعد آپ نے ہاتھ بلند کر کے بہت ہی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر رو کر آپ نے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے. 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے. 3 مرتبہ روزانہ سورہ محمد سننی ہے آپ نے. کسی بھی ٹائم پہ، جس ٹائم پہ آپ ایزی ہو اس ٹائم پہ سنو. ملٹیپل سٹنگ کر سکتے ہو. ہر بار آپ نے ہر سٹنگ کے بعد آپ نے اسی طرح دعا کرنی ہے. اگر ایک ہی سٹنگ میں سن رہے ہو تو ایٹ دا اینڈ آف تلاوت آپ نے اسی طرح سے دعا کرنی ہے. اول آخر آپ لازمی درود شریف پڑھ لینا 11 مرتبہ، تلاوت سننے سے پہلے اور تلاوت سننے کے بعد. ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ سب کی دعائیں ضرور انشاءاللہ قبول کریں گے. 7 دن کی یہ تھراپی ہے، لازمی آپ نے اپنے ایکسپیرینسز میرے ساتھ شیئر کرنے. اللہ پاک آپ سب کی مرادیں پوری کرے، آپ سب کی حاجات کو پورا کرے. آمین ثم آمین. So let's get started with today's dua series. اللہ پاک ہنی فاطمہ ہسبینڈ گلستہ ارسلان حامد اللہ رخسار فاطمہ آبنا عمران محمد ہیبن فخر النساء منیب ان اسرار انم ان کامل احمد مغل ارسلان عمران پروین احمد مغل رخسانہ خاتون وحیدہ شہانہ وارسی اینڈ فیملی فیروز اینڈ فیملی شبانہ محمد جاوید ثنا عدنان خاتون وحیدہ عائشہ وسیم رابعہ بصری عروبہ چودھری محمد اینڈ پیرس محمد سبون. اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازے. پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا. اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجئے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجئے. اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجئے. جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجئے. اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجئے. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے. اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجئے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجئے. آمین ثم آمین. بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجئے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.